بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پہلا سوال ہے کہ آپ کی پہلی سے چوتھی جماعت تک کی اردو کی کتاب کا پہلا باب کیا ہوتا تھا؟ یہ آسان سوال ہے، بچے حسب توقع اس کا فوری طور پر درست جواب دے دیں کہ ہماری کتاب کا پہلا باب حمد ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ پوچھیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہم کام کی ابتدا کس کے نام سے کرتے ہیں؟ اب اس سے پہلے والے سوال کے جواب کے طور پر چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا تھا، تو آپ بچوں کو اس کا ترجمہ بھی بتا سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں، آپ بچوں کو بتائیے کہ جب وہ کہتے ہیں بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، تو اسی میں ہی اس سوال کا جواب ہے کہ ہم کام کی ابتدا کس کے نام سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ حمد کے لفظی معنی کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے طور پر محترم ٹیچر، آپ کے لیے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے کافی تفصیل کے ساتھ کسی ایک کتاب کے پہلے باب کے ٹیوٹوریل میں نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی حمد کے معنی پر بات کی تھی، تاہم لفظ حمد کے معنی ہے تعریف۔ حمد شاعری کی کون سی صنف میں لکھی جاتی ہے؟ اب اس سوال کے جواب آنے کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ شاعری کی مختلف اصناف ہیں، غزل ہے، نظم ہے، مرثیہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن حمد ہمیشہ نظم کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں، اور پھر آپ آخری سوال کے بعد کہیں گے کہ بچوں، آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حمد ہے،